اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ریاست کی موجودہ صورتحال مسلمانوں کے تعلق سے ٹی آر ایس اب جو بی آر ایس ہو گئی ہے اس کے بہرحال جو حالات اور پالیسی ہے اس تعلق سے اور پھر ہماری جو سیاسی جماعت ہے، جو مسلم ووٹ کی بنیاد پر جو جماعت چل رہی ہے، وہ اس تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے۔ بیسیکلی ریاست اور پھر ملک کے کچھ حالات پر گفتگو آج رہے گی۔ کل ایک سمجھیے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کا دن گزرا، اور اس سے ایک دن پہلے مسلمانوں کے ایک اجتماع میں ممبر آف پارلیمنٹ حیدرآباد نے اپنی تقریر میں جو ایک مذہبی جلسہ تھا، اور اس مذہبی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ مسلمان، انتہائی بدبختی کی بات ہے، مجھے وہ الفاظ استعمال کرنے میں بھی تردد ہو رہا ہے، شرم آ رہی ہے کہ ملک میں جو ڈاٹا ہے وہ ڈاٹا کے مطابق مسلمان سب سے زیادہ نیروت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جملہ محترم ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ بات کہی کہ مسلمان سب سے زیادہ نیروت کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک کاؤنٹر انہوں نے سمجھیے کہ موہن بھاگوت کی تقریر کے کاؤنٹر میں یہ بات کہی، جبکہ اس بات کو کچھ اور الگ انداز سے بھی کہا جا سکتا تھا کہ فرٹیلیٹی ریٹ مسلمانوں کا بہت کم ہے۔ یہ بات سمجھیے کہ کہی جا سکتی تھی، مگر یہ بات انہوں نے نہیں کہی فرٹیلیٹی ریٹ کے تعلق سے، بلکہ سیدھا یہ کہہ دیا کہ مسلمان نیروت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے، اور جلسے میں الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی تعداد بھی کافی تھی، اور ویسے جلسہ وہ آب و تاب سے نہیں گیا جو آب و تاب سے جلسہ کی توقع کی جاتی ہے۔ خیر، اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 12 ربیع الاول کے جلسے تھے، دیکھیے نپور شرما اور پھر راجہ سنگھ کی جو گستاخیاں تھیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان گستاخیوں کے بعد ہم 12 ربیع الاول منا رہے تھے، تو 12 ربیع الاول کو بڑی عظمتوں اور بڑے تقدس سے بہرحال سمجھیے کہ منایا گیا، لیکن وہ جوش و خروش جلسوں میں نظر نہیں آیا۔ بہرحال سمجھیے کہ اس پر نہیں بات کروں گا، لیکن جو جملہ کہا گیا ہے مسلمانوں کے اجتماعات میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، کیونکہ حیدرآباد کا جو پلیٹ فارم ہے، حیدرآباد کے جو جلسوں کا پلیٹ فارم ہے، وہ بڑا معتبر پلیٹ فارم ہے، تہذیب اور تمدن والا پلیٹ فارم ہے۔ ہم بھائی جان ہیں، ہم دولے بھائی ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ سے بہرحال ہر مقرر کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ حیدرآباد کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بڑا اہم پلیٹ فارم ہے، تہذیب اور تمدن کے سمجھیے کہ ہم نے بڑے خزانے بنائے بھی ہیں، اور وہ تہذیب و تمدن کو باقی بھی رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک یہ بات ہوئی۔ دوسری بات جو ہے، بی آر ایس بنی ہے، ٹی آر ایس جا کر بی آر ایس بنی ہے۔ اس بی آر ایس کے تعلق سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ بی آر ایس کیوں بنی ہے ہم تو نہیں جانتے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ بھائی ہم کو کیا مطلب ہے، اریگیشن منسٹری ہو یا فلاں منسٹری ہو، منسپل منسٹری ہو، دودھ ہو، ملئی ہو، آپ کے چھاچھ ہو،
اور مسکا ہو، یہ سب کچھ انہی کے پاس ہے، ہم کو کیا مطلب ہے؟ لیکن میرے بھائی ایک بات میں مسلمانہ نے حیدرآباد سے اور ریاست کے مسلمانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 8 سال میں اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو تلنگانہ کے قیام کے وقت مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی، تلنگانہ کے قیام کے وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی، آج اس سے زیادہ بدترین پوزیشن پہ مسلمان ہیں۔ ایجوکیشن ڈراپ آؤٹ سب سے زیادہ مسلمانوں کا ہے، اور پھر ریزیڈینشل اسکول کا ایک بڑا ڈنڈورا اور بگل بجایا جاتا ہے، تو ریزیڈینشل اسکول 5th کلاس سے ہیں، تو 5th کلاس سے پہلے یعنی کے جی سے سمجھیے کہ کینڈر گارڈین سے 5th کلاس تک بچے کہاں پڑھیں گے، جبکہ ہزاروں اسکول شٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں، گورنمنٹ اسکول ہزاروں کی تعداد میں شٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ گریجویشن سے پہلے بڑا ہیوی ڈراپ آؤٹ مسلمانوں میں ہے، پھر اس کے بعد پوسٹ گریجویشن میں اور سمجھیے کہ ڈراپ آؤٹ ہے، اور پھر پروفیشنل کورسز میں بھی مسلمانوں کا ہیوی ڈراپ آؤٹ ہے۔ یہ ڈراپ آؤٹ اس وجہ سے ہے کہ جو فیس ری ایمبرسمنٹ کا مسئلہ تھا، جس طرح فیس سمجھیے کہ ٹوٹل فیس دی جاتی تھی وائی ایس آر کے پیریڈ میں، وہ فیس ری ایمبرسمنٹ پر خینچی چلا دی گئی، فیس ری ایمبرسمنٹ ختم ہو گیا، بلکہ آج بہت سے کالجز میں مسلمانوں کے سرٹیفکیٹس نہیں دے رہے ہیں، مسلمانوں کے سمجھیے کہ صاحب ان کے ہال ٹکٹس نہیں ملتے ہیں، کیونکہ فیس ان کی ری ایمبرس نہیں ہوئی ہے، گورنمنٹ سے فیس نہیں آئی ہے، تو ماں باپ زیورات کو رکھ کر، خرچ پیسے لے کر، سود پہ پیسہ لے کر اپنے بچوں کی فیس پے کر رہے ہیں۔ اس پر کبھی یہ بات نہیں آئی، اور ہم کو کیا مطلب ہے بی آر ایس بنی، ٹی آر ایس بنی، یہ جملہ ضرور آیا ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ ایک ٹویٹ آیا، ایک ویلکم اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کہ بی آر ایس جو بنی ہے اس پر ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک بیوقوف بنانے والی پالیسی کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم کو کیا مطلب ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ایشوز سے تو مطلب ہے۔ گزشتہ ان 8 سالوں میں کیا محترم یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے مسلمانوں کو مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے چھوٹے روزگار کے لیے قرض ملا ہے؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے مسلمان روزگار حکومت کے فوائد حاصل کر کے روزگار کھولے ہیں؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ معاشی طور پر گزشتہ 8 سال میں مسلمانوں کا 1% صحیح استحکام ہوا ہے؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ مسلمان جو پروفیشنل سمجھیے کورسز میں ہیں ان کے لیے جاب کے لیے یا ان کے روزگار کے مسائل کے لیے یہ مساعی کی گئی ہے، یہ صحیح کی گئی ہے، اور سمجھیے کہ جو ہماری قوم کے گریجویٹس ہیں، جو ہماری قوم کے سمجھیے کہ پروفیشنل کورسز کرے ہوئے ڈگری ہولڈرز ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس یہ پلان ہے، حکومت نے یہ پلان بنایا ہے۔ یہ سمجھیے کہ کوئی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ جو باہر جانے کے لیے ایجوکیشن کے سمجھیے کہ سسٹم کے لیے باہر جانے کے لیے جو فیس سمجھیے کہ دی جاتی تھی، جو 20 لاکھ کا سمجھیے کہ قرض نہیں، حکومت 20 لاکھ روپے ان کو سمجھیے کہ گرانٹ اینڈ لون دیتی تھی، تو وہ 20 لاکھ روپے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ سینکڑوں نوجوان جو سمجھیے کہ صاحب باہر جانا چاہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہ تڑپ رہے ہیں، ان کے پیسے رکے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اتر پردیش کے ائمہ کے پیسے اور مدارس دینیہ کے اساتذہ کے پیسوں کی ضرور بات کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر جو ائمہ اور موذنین ہیں، وہ ائمہ اور موذنین کے 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی کہ ائمہ اور موذنین کی تنخواہ کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ ائمہ اور موذنین کو 3 مہینے 4 مہینے سے پیسے نہیں ملے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب سمجھیے کہ بات ہے کہ ہم باہر کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے ائمہ اور ہمارے موذنین جن کو مشاعرہ دیا جاتا ہے، خیر وہ رائٹ اینڈ رانگ میں اس پر
نہیں بولوں گا، میرا اوپینین تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن حکومت کے اس وظیفے کو انٹرٹین کر رہے ہیں بہت سارے ائمہ اور موذنین، تو ان کو 4 4 مہینے سے پیسے نہیں آ رہے ہیں، جبکہ منادر کا جو مسئلہ ہے، منادر کے مسئلے پر سمجھیے کہ صاحب ہر مندر کے پجاری کو پیسے برابر ہر مہینہ ریلیز ہوتے ہیں، لیکن ائمہ اور مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کے پیسے ریلیز نہیں ہوتے، اور جب ریلیز نہیں ہوتے ہیں تو اس پر آپ کوئی آواز نہیں اٹھاتے، اس پر کوئی بات نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے تعلیمی سمجھیے کہ جو پسماندگی ہو رہی ہے، اس ڈراپ آؤٹ اور پسماندگی پہ کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اور پھر دوسری جو بات ہے کہ وقف پراپرٹیز کی جو بربادی اور تباہی ہے، آج سے 6 سال پہلے وقف بورڈ پر تالا ڈال دیا گیا تھا، وقف بورڈ کو اچانک اوور نائٹ رات میں تالا ڈال دیا گیا، چیئرمین کو ممبرز کو کک آؤٹ کر دیا گیا کہ تم دفتر میں بھی داخل نہیں ہو سکتی، اور وہ سچویشن بہرحال ایک طویل عرصے تک رہی، پھر وقف بورڈ کو کھولا گیا، اور آج تک وقف بورڈ کا جو اسٹور روم ہے، جو ریکارڈ روم ہے، وہ ریکارڈ روم وقف بورڈ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ریکارڈ روم حکومت کے نمائندوں کے ہاتھ میں ہے، جبکہ وقف پراپرٹیز حکومت کی جاگیر نہیں ہے، وقف پراپرٹیز حکومت کا سمجھیے کہ مسئلہ نہیں ہے، وقف پراپرٹیز تو ہمارے آبا و اجداد وقف پراپرٹیز کو سمجھیے کہ صاحب وقف کیے ہیں، حکومت کا کیا تعلق ہے اس سے؟ حکومت کیوں قبضہ کی ہوئی ہے وقف کے ریکارڈ روم پر، اور وقف بورڈ کا چیئرمین بھی وقف ریکارڈ روم میں نہیں جا سکتا؟ یہ ایک عجیب تماشے والی سمجھیے کہ سچویشن ہے، یہ عجیب تماشے والی بات ہے۔ تو اس پر ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ نہیں کہتے، ہم یو پی کے مدرسوں کی بات کریں گے، ضرور کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن ریاست میں کیا تباہی ہے آپ بتائیے؟ کبھی آپ کی زبان بے روزگاری پر نہیں کھلی، اب نوجوان اگر سمجھیے کہ صاحب ان کو مواقع اگر میسر نہ ہو تو کیا نوجوان چبوترے گرم کرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نوجوانوں کا کیا مستقبل ہے؟ فائنانس کارپوریشن قائم کس وجہ سے کیا گیا؟ فائنانس کارپوریشن صرف اور صرف مسلمانوں کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، لیکن فائنانس کارپوریشن تو آج ایک بورڈ بنا ہوا ہے، خالی ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور اس میں آ کے چیئرمین بیٹھ جاتا ہے، کوئی بجٹ فائنانس کارپوریشن کو نہیں ہے، حتیٰ کہ 50 کروڑ کی اسکیم کا اعلان ہوا، لیکن 50 کروڑ کی اسکیم کے تعلق سے بھی ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ نے آج تک زبان نہیں کھولی کہ بھئی حکومت کیوں 50 کروڑ نہیں دے رہی ہے، حکومت وقف کی تباہی کیوں کر رہی ہے، فلاں 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 مقامات پر وقف کی زمینات تباہ کیوں کی گئی ہیں، جو ڈراپ آؤٹ ہے وہ ڈراپ آؤٹ پہ بات نہیں کی گئی ہے، ائمہ موذنین کے سمجھیے مشاعروں پر کبھی بات نہیں کی گئی ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہم کو کیا تعلق ہے؟ ارے آپ مسلم ووٹ لیتے ہیں، مسلم ووٹ دلانے کا ریاست میں آپ کو بھرم بھی ہے، آپ مسلم ووٹ کی بنیاد پر الیکٹ بھی ہوئے ہیں، اور پھر ریاست میں مسلم ووٹ ہم دلاتے ہیں، یہ بھرم بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھرم ختم ہو جائے گا، میں ابھی اس پر نہیں کہوں گا کہ وہ بھرم کیسے ختم ہوگا کیا ہوگا، لیکن آپ مسلمانوں کے ایشو پر بات نہیں کریں گے تو پھر کس کے ایشو پہ؟ موہن بھاگوت کی تقریر پر آپ سمجھے ضرور بات کریں، لیکن بات کرنے کا لہجہ اور بات کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کیا تعلیم دے رہے ہیں نوجوانوں کو؟ نوجوان کیا سیکھیں گے؟ نوجوانوں کو کیا تربیت دی جا رہی ہے؟ جیسے ہی آپ نے سمجھے کہ نوروز کا ذکر کیا تو سیٹیاں مارنا شروع ہو گئے سرکار کے جلسے میں، عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں منعقد ہوا سو جلسہ ہے، اور پھر نپور شرما کی بات کروں میں یا راجہ سنگھ کی بات کروں، یہ دونوں مسئلوں پر تو آپ خاموش رہے، تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اسٹرگل کیا، پروگرام کے سمجھیے کہ صاحب اعلانات کیے، حکومت پر دباؤ ڈالا گیا تو راجہ سنگھ کو گرفتار ہونا پڑا، ورنہ مکہ مسجد سے ریلی اس وقت اعلان ہم نے کیا تھا جبکہ سمجھیے کہ بہت کرٹیکل سچویشن تھی،
उस वक्त हमने हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मक्का मस्जिद से रैली का ऐलान किया। हम वेलकम करें हुकूमत के इस इक़दाम को, जो काम अच्छा है वो अच्छा है। राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है, बहुत अच्छा काम किया गया, ये एंटरटेन नहीं करना चाहिए। लेकिन नुपुर शर्मा आजाद है, उस पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने कभी कोई बात नहीं कही, हालांकि चीफ मिनिस्टर को यह बात बोलनी चाहिए थी। चीफ मिनिस्टर मोहन भागवत की तकरीर पर भी बात नहीं कर रहे कि साहब हिंदू राष्ट्र की बात मोहन भागवत ने की है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर आपको मैं बतलाऊं कि खाली मोहन भागवत ने बात नहीं की, बल्कि उत्तर प्रदेश दिल्ली के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यहां तक के कहा कि अभी रिसेंटली कहा है, मुसलमानों की समझिए कि मुसलमानों का टोटल बाइकाट किया जाए और मुसलमानों से ना खरीदा जाए, ना उनसे लिया जाए, ना उनके दुकानों पे जाया जाए, ना उनके होटलों में जाया जाए। ये बात समझिए कि उसने कही, नंद किशोर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बात कही है। ये बड़ी समझिए कि नंद किशोर ने प्रकाश ने ये बात समझिए कि की है। फिर उसके बाद एक नंद किशोर एमएलए ने ये बात कही है कि भाई मुसलमानों को सबक सिखाया जाएगा। ये किस तरफ मुल्क को जा रहा है? और मोहन भागवत क्या समझिए कि पैगाम दे रहे हैं। मस्जिद को गए तो उनको बाबा खौम बोल दिया गया, बगला बजा रहे, पूरे समझिए कि मीडिया बगला बजा रहा है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र इस वजह से नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान एक दस्तूर के तहत चलता है, हिंदुस्तान एक बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी समझिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान को बहुत बड़ा एजाज है कि दुनिया की एक बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हिंदुस्तान है। तो ये जो तमाशे इस वक्त बहरहाल हो रहे हैं, इन तमाशों के बीच में बहरहाल एक रैक एंड रोल कर रहे हैं हमारे समझिए कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये रैक एंड रोल को समझने की जरूरत है। ये जो रैक एंड रोल है, इसको बहरहाल समझने की जरूरत है कि आप क्या कह रहे हैं। रियासत का मुसलमान, अब बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि 12% रिजर्वेशन की बात चीफ मिनिस्टर ने कही थी। ठीक है, एसटी और मुसलमानों के रिजर्वेशन का एक बिल सेंट्रल को भेज दिया गया था, लेकिन अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने एसटी को 10% रिजर्वेशन के लिए जियो जारी किया है, गजट नोटिफिकेशन हुआ है। तो मुसलमानों को रिजर्वेशन पर कभी बात हुई क्या? मुस्लिम वोट लेने वाली जमात से मैं पूछ रहा हूं कि आपने इस पर कभी बात की है क्या कि भाई एससी एसटी का रिजर्वेशन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुसलमान बेचारा क्या किया, कभी बात करे क्या? दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर साहब दलितों को दे रहे हैं। हम इस्तेमाल करेंगे, किसी भी कौम को कुछ अगर आप दे रहे हैं तो जरूर दीजिए, लेकिन मुसलमानों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? 10 लाख रुपए मुसलमानों को दें तो मुसलमान समझिए कि पूरे खानदान को लेकर एक कारोबार खड़ा कर लेगा। मुसलमान समझिए कि अपनी इकोनॉमिकल पोजीशन को बेहतर कर लेगा वो 10 लाख से। लेकिन आप 10 रुपए भी देने के लिए तैयार नहीं है फाइनेंस कॉरपोरेशन से। और मुस्लिम वोट लेने वाली जमात कभी ये पूछती भी नहीं कि मेरे नौजवानों का क्या होगा। सीएम साहब, मरे तक आपकी तायद करूंगा, लेकिन मेरे नौजवानों का क्या होगा? कौन सवाल करे इस बात पर? कौन पूछे इस बात पर कि मुस्लिम नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ इस रियासत में खिलवाड़ क्यों हो रहा है? आप वोट लेते हैं, आपकी जिम्मेदारी है यह सवाल करना, लेकिन आप ये सवाल नहीं करते। अब ये सवाल मुश्ताक मलिक को करना पड़ रहा है कि मुस्लिम नौजवान क्या करे, मुस्लिम नौजवान किस तरफ जाए। बेरोजगारी का रेशियो मुस्लिम नौजवानों में बढ़ रहा है, कोई समझिए उनके तरक्की के मौके नहीं है, सिर्फ सीटियां मारना, नाच गाने के और भाईजान हूं, फला हूं, ये हूं, वो हूं बोलकर समझिए कि आप दिल लुभाने के काम, ये जाहिरी दिल लुभाने के काम करते हैं। कंस्ट्रक्टिव काम क्या किया जा रहा है? कौन सा कंस्ट्रक्टिव काम किया जा रहा है? हैदराबाद नशे का अड्डा हो गया है। पुराना शहर
میں سمجھیے کہ گانجا، چرس، کوکین اور پھر دوسرے مختلف نشے کے چیزیں بک رہی ہیں اور نوجوان نشے کی لعنت میں گرفتار ہو رہا ہے، اس کو سمجھیے کہ روکنے کی ضرورت ہے۔ ابھی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم نے سمجھیے کہ صاحب ایک بڑی مہم شروع کی ہے، اور اس مہم میں تمام طبقات کو جوڑنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نشے سے سمجھے کہ نشے کے تعلق سے ایک بڑا اویئرنیس کیمپین چلایا جائے۔ حیدرآباد کا نوجوان نشے میں ڈوبا ہوا ہے، چبوترے گرم کر رہا ہے۔ کبھی اس سلسلے میں سوچا، کبھی اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کی، کبھی اس سلسلے میں کبھی ایک واضح ایکشن پلان کے طور پر کوئی کام کیا ہے؟ اقتدار تو آپ کے پاس ہے، پاور آپ کے پاس ہے، حکومتوں کی دلالی آپ کے پاس ہے، حکومتوں سے تعلقات آپ کے پاس ہے۔ اب یہ کام کوئی دوسرے تو سمجھیے کہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اقتدار سمجھیے کہ نہ آئے یا پھر کوئی پاور نہ آئے، اور حکومتیں مسلمانوں کی کوئی بات سننے کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے۔ کسی مسلم ڈیلیگیشن کو اس وقت تک کہ سمجھیے کہ صاحب گفتگو کے لیے اجازت نہیں ملتی جب تک کہ آپ اجازت نہیں دیتے، جب تک آپ پرمیشن نہیں دیتے کہ یہ فلاں فلاں ابن فلاں سے ملاقات کیجئے، تو یہ برانڈڈ لوگوں کو لے جا کر ایک تماشا کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ان لوگوں نے جنہوں نے ٹی آر ایس کے حق میں ووٹ دینے کی بات کی تھی، کبھی ٹی آر ایس کو سمجھیے کہ صاحب اقتدار دلانے کی بات کی تھی، کبھی مسلم نوجوانوں کے مستقبل پہ بات کی، کبھی مسلمانوں کی تعلیمی ڈراپ آؤٹ پر انہوں نے بات کی، کبھی سمجھیے کہ صاحب کاٹیج انڈسٹریز قائم کیے جا سکتے ہیں مسلم علاقوں میں، عورتوں کے لیے روزگار کے مواقع قائم کیے جا سکتے ہیں، نوجوانوں کے لیے کئی آئی ٹی سیکٹر اور ہب کھولے جاتے ہیں۔ کہاں ہیں؟ ریس کورس کو سمجھیے ختم کر کے، چنچل گوڑا جیل کو ختم کر کے بڑا آئی ٹی ہب اولڈ سٹی میں بنانے کی بات کی جا رہی تھی، ایک چھوٹا 10 روم 10 کمپیوٹر کا ایک سیکشن تک نہیں بنایا حکومت نے۔ کبھی سوال کیا گیا؟ کبھی بات کی گئی؟ آئی ٹی کے فیلڈ میں آج نوجوانوں کو بہت سارے مواقع ہیں، لیکن حکومت کو اس طرف توجہ کون دلائے، کیسے دلائے؟ حکومت تک سمجھیے کہ رسائی تو صرف انہی لوگوں کی رسائی ہے، اور حکومت دوسروں سے بات بھی کرنا نہیں چاہتی۔ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ شیروانیوں میں مسلمانوں کے ووٹ بند ہے اور یہ شیروانیاں اس کو جتا دیں گے، یہ غلط فہمی سے نکل جائیں، انتخابات بتا دیں گے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا اگر یہی لیل و نہار رہے۔ اردو زبان کا جنازہ اٹھا دیا گیا، اردو زبان کو سمجھیے کہ صاحب عملاً ختم کیا گیا، بڑا ڈھنڈورے، بڑا سمجھیے کہ ناچ گانا ہوا، اردو کو سیکنڈ لینگویج کر دیا گیا، سیکنڈ لینگویج کر دیا گیا۔ حالانکہ سیکنڈ لینگویج ایک زمانے سے اردو زبان ہے، متحدہ آندھرا پردیش سے سیکنڈ لینگویج اردو زبان کچھ بہت سے ڈسٹرکٹس میں تھی، لیکن اس سیکنڈ لینگویج کا کیا ایڈوانٹیج ہوا؟ کیا سائن بورڈ لگانا سیکنڈ لینگویج ہے؟ اس سیکنڈ لینگویج کی بنیاد پر کتنے اردو داں کو سمجھیے کہ نوکریاں ملی؟ آج خود اسکولز، اردو میڈیم اسکول شٹ ڈاؤن کر دیے جا رہے ہیں، اردو میڈیم اسکولز ختم کر دیے جا رہے ہیں، بلکہ ایک اطلاع کے مطابق 1800 اردو میڈیم اسکول شٹ ڈاؤن کر دیے گئے، اردو کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اردو کو ایک سمجھیے کہ سبجیکٹ کے طور پر بھی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ٹیچرز کا، حتیٰ کہ اردو ٹیچرز کا آپ اپائنٹمنٹ کرنے تیار نہیں۔ اردو ہماری سمجھیے کہ صاحب اردو میری مادری زبان ہے، اس زبان سے مجھے محبت ہے، اس زبان سے مجھے عشق ہے، اس زبان کو میں بے انتہا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا کنورزیشن اردو میں ہے، میں اردو کا مطالعہ کرتا ہوں، دوسری زبانیں بھی مجھے آتی ہیں، لیکن اردو میری مادری زبان ہے۔ اور دنیا کے تمام بڑے فلاسفرز نے کہا کہ اگر بچے اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے تو ان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، لیکن یہاں مادری زبان کو ہی ختم کر دینے کی بات کی جا رہی، کوئی اس پر آواز نہیں ہے۔ اردو اکیڈمی صرف ایک سائن بورڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بلکہ ایک بات اور بتلاؤں، ابھی نظام دکن کے تعلق سے بہت کچھ کہا گیا، اس پر اب سمجھیے کہ بات نہیں کہوں گا، لیکن ہم نے سمجھیے کہ صاحب ایک ریزولوشن پاس کیا تھا، اور وہ ریزولوشن اردو اکیڈمی کو دیا گیا تھا، اردو اکیڈمی نے وہ ریزولوشن کو منظور کیا تھا۔
کہ نظام دکن اردو کے بہت بڑے خدمت گزار ہیں. انہوں نے دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی کو قائم کیا تھا، اور اردو کے ادیب شعراء جو پورے ہندوستان کے تھے وہ حیدرآباد سے فیض پاتے تھے. تو اگر حکومت سیکولر ہے، اگر ابھی سمجھیے کہ کے ٹی راما راؤ کہہ رہے ہیں کہ کیا سمجھیے کہ اتنے راجہ رجواڑے اور پرنسلی اسٹیٹس سمجھیے کہ انڈیا میں ضم ہوئے، صرف ایک حیدرآباد پہ کیوں بات کی جا رہی ہے؟ حیدرآباد میں مسلم بادشاہ تھا اس وجہ سے کی جا رہی ہے. اوکے، ویری گڈ. لیکن اس مسلم بادشاہ کا کتنا احترام آپ اقتدار میں آنے کے بعد کیے؟ آج کا سیکریٹریٹ، آج کی پارلیمنٹ، آج کا اسمبلی، آج کا راج بھون، آج کا عثمانیہ، آج کا سمجھیے کہ نیمز، آج کا نظام ساگر، آج کا عثمان ساگر، آج کا علی ساگر، آج کا حمایت ساگر، آج کا سمجھیے کہ آپ کے مختلف ریزرورز، یہ سب نظام دکن کی دین ہے. یہ سب نظام دکن کی دین ہے. لیکن اس نظام دکن کو آپ نے کتنا ریسپیکٹ دی اس اسٹیٹ میں؟ وہ بادشاہ جو راج پرمکھ تھا، جس نے اس اسٹیٹ کے لیے بہت کچھ کام کیے ہیں اپنے پیریڈ میں، اس کو کتنا ریسپیکٹ دیا آپ نے؟ آپ ایک نظام ڈے تک ڈکلیئر نہیں کر سکے. ہم نے کہا کہ اردو اکیڈمی نظام کو ایوارڈ دے، 5 لاکھ روپے اردو اکیڈمی منظور کری کہ 5 لاکھ کا ایوارڈ نظام دکن کے اردو خدمات کے طور پر کسی بھی ادیب شاعر کو دیا جائے گا. باضابطہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں ڈیسیشن ہوا اردو اکیڈمی کی، لیکن حکومت نے اس کو منظور نہیں کیا. اور یہ جو مسلمانوں کے ووٹ لے کر آتے ہیں، ان کو تو نظام پولیس ایکشن کرایا کرتے. لیو تماشا، نئے نئے تماشے، نئے نئے آر ایس ایس کی فیکٹری سے جو بن کے نکل رہے ہیں بم، وہ انہوں لا کے پھوڑ رہے ہیں مسلمانوں میں. ارے انتہا ہو گئی تماشوں کی. تو انہوں نے کبھی اسمبلی میں بات نہیں کی، بلکہ سیکریٹریٹ کے مساجد پر کبھی بات نہیں کی. سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر چونٹی کی طرح سمجھیے کہ ہو رہی ہے. کس کی جد و جہد سے ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ تو ٹویٹ کھیل کے خاموش ہو گئے تھے. ہم 1 ملین سگنیچر، پھر سڑک پہ نماز، گرفتاریاں، یہ وہ سارا کچھ کرنا پڑا ہم کو. تو سیکریٹریٹ کی مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، وہ بھی چونٹی کی طرح تعمیر ہو رہی ہیں سیکریٹریٹ، جبکہ سیکریٹریٹ کی تعمیر کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے. لیکن مساجد ابھی تعمیر نہیں ہوئی. جس روز سیکریٹریٹ کا افتتاح ہوگا، اگر مسجدیں تعمیر نہیں ہوئی تو پھر اس وقت دیکھیں گے. اس وقت سمجھیے کہ بات آئے گی. لیکن یہ ہے کہ آج کا سمجھیے کہ جو میرے آنے کا مقصد ہے کہ نوجوان بے روزگار ہے، ان بے روزگار نوجوانوں کے لیے کیا پالیسی؟ فائنانس کارپوریشن سے انہیں کب قرض دیا جائے گا، کب وہ کاروبار شروع کریں گے جو چھوٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر اردو اکیڈمی کو کب آپ زندہ کریں گے؟ وفد کے یہ لوٹم لاٹ جو چل رہی ہے، اور وفد کے سمجھیے کہ ریکارڈ روم کو کب وقف بورڈ کے حوالے کیا جائے گا؟ وقف بورڈ کو لاک اپ کر کے وقف بورڈ کے ریکارڈ کو حکومت جبرن اپنے قبضے میں رکھی ہے، تو اس سے وقف کی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ بتاؤں؟ فائدہ یہ ہوا، حضرت حسین شاہ ولی کی جو درگاہ کی زمین ہے، جو سمجھیے کہ بہرحال 1.5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ، 1654 ایکڑ سے زیادہ بہرحال ریکارڈ میں آئی، وہ زمین وقف بورڈ کے ہاتھ سے نکل گئی، حکومت کے ہاتھ میں چلے گئی. 1 لاکھ کروڑ کی جائیداد، اور بہت ساری جائیدادیں. اب ایک ایک گناؤں گا تو پوری رات نکل جائے گی وقف بورڈ کی زمینات کا تذکرہ اگر کرتے بیٹھو. تو فائدہ یہ ہوا. اور یہ جیالے کبھی نہیں پوچھے کہ بھائی وقف بورڈ کے ریکارڈ روم پر حکومت کیوں قبضہ کر کے بیٹھی؟ بہت اچھا کرے، بہت اچھا کرے، بہت اچھا کرے. تالیاں مارے اسمبلی میں. وہ تالی کئی کو مارے میرے کو نہیں معلوم، میرے سامنے تو بات آئی نہیں، میں سمجھ بھی نہیں سکا کہ کیوں تالی ماری گئی. آج تک وقف بورڈ کا اسٹرانگ روم جو ریکارڈ روم ہے، وہ روم سمجھیے کہ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی وہاں پر اپنی مرضی سے داخل ہو کے کوئی فائل نہیں لے سکتا، پرمیشن کے ساتھ اس کو جانا پڑتا ہے، کنجیاں اس کے پاس نہیں ہیں. یہ بہرحال سمجھیے کہ صورتحال ہے. میرے بھائی خدا را کچھ کاٹیج انڈسٹریز کی طرف توجہ دے. مسلمان ان سے سوال کرے دراصل کیا ہے، آپ کو اپنا خود احساس نہیں ہے.
آپ کو خود آپ اپنی خودی سے واقف نہیں ہیں، آپ اپنی طاقت اور قوت سے واقف نہیں ہیں، آپ کو اپنی طاقت اور قوت سے واقف ہونا پڑے گا۔ یہ ایم ایل اے، یہ ایم پی، یہ اقتدار آپ کے ووٹوں کی قوت اور طاقت کا نتیجہ ہے، اور اگر یہ آپ کے مسائل، آپ کے بچوں کے روزگار کے مسائل، زبان کے مسائل، تہذیب اور تمدن کے مسائل، اگر یہ ووٹ حل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ ووٹ سمجھیے کہ آپ کا ناکارہ ہے۔ اس ووٹوں کی قوت اور طاقت آپ کو کچھ نہیں دلا سکی، حتیٰ کہ گستاخان رسول پر یہ ووٹ کچھ نہیں کیا آپ کا۔ آپ کے بچے چبوتروں پر بیٹھتے ہیں، شہر سمجھیے کہ نشے کی لت میں ڈوب رہا ہے، رات بھر 1 بجے رات تک ہوٹل کھولنا کہتے، وہ کئی کو کھولنا سمجھ میں نہیں آیا۔ جائیے دوسری بستیوں میں جو سویلائز ہیں، وہاں 10-11 بجے کے بعد کوئی بازار کھلا نہیں رہتا، کوئی نوجوان بچے سڑکوں پر نہیں دکھتے، اگر دکھتے ہیں تو میری قوم کے بچے دکھتے ہیں، سڑکوں پہ رات بھر بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں میں سمجھیے کہ کھانے چلتے ہیں بیک ڈور سے، رات بھر پان اور گٹکے اور پھر نشے کے سمجھیے کہ صاحب پڑیاں اور یہ وہ ٹانیکا کیا ہے وہ سارے اویلیبل رہتے ہیں رات تمام، اور ایم ایل اے جا رہے ہیں، جا کر ریپریزنٹ کر رہے ہیں سمجھیے کہ کمشنر آف پولیس کو کہ بھئی 1 بجے تک ہوٹل کھلی رکھو۔ ہری ہم تڑپ رہے ہیں کہ بھائی 11-12 بجے جو بازار بند ہو رہا ہے بہت اچھا ہے، بلکہ میں سمجھیے کہ کمشنر آف پولیس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ احمقانہ سمجھیے کہ ریپریزنٹیشن کو انہوں نے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ وہ کم از کم سوسائٹی کے اپلفمنٹ کے لیے سوچ رہے ہیں کہ بھائی 12 بجے بازار بند ہو جانا چاہیے، اور بلکہ میں کہوں گا کہ 12 بجے کے بعد یہ چبوترا کمپنیاں جو ہے، یہ چبوترا کمپنیوں کو کاؤنسلنگ کر کے گھروں کو بھیجا دیا کریے۔ یہ رات بھر چورستوں پہ بیٹھ کر یہ اوڑے کے بنڈیاں، یہ اڈلی کے بنڈیاں، یہ مسالے ڈوسے کے بنڈیاں، چائے خانے، یہ فلاں سگریٹ گٹکا، یہ سب بند ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں، تمہاری تہذیب یہ نہیں ہے کہ تم رات بھر چورستوں پر بیٹھو، ارے بیٹھو تو کچھ کارآمد بیٹھو، کچھ ذکر میں بیٹھو، کچھ ملت کی ترقی کی فکر میں بیٹھو، خود اپنی ترقی کی کچھ فکر میں بیٹھو۔ یہ اوقات کو خراب مت کرو، اللہ نے جوانی دی ہے تو اللہ اس جوانی کا حساب تم سے پوچھے گا۔ اور میں ماں باپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اولادوں کو اگر اللہ نے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر جوان کیا ہے تو ان کی تربیت کا سوال بھی تم سے کیا جائے گا۔ خدا را اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھے، خدا را اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور نوجوانوں، اللہ نے تمہیں یہ جوانی دی ہے تو یہ بڑی قیمتی جوانی ہے۔ راتوں میں جاگ کر سگریٹ، گٹکا، پان اور نشے کے اڈے یا پھر چائے خانوں پر یا پھر سمجھیے ڈوسا اڈلی کے بنڈیوں پر رات گزارنے کے لیے نہیں دی ہے۔ صبح جلدی اٹھو، اگر اٹھنا بھاری ہے تو کوشش کرو کہ صبح جلدی اٹھنے کی، اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنے سمجھیے کہ صاحب اپنے گھر کو خود اپنے ہاتھوں سے چلانے کی فکر کرو، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھو، بہنوں کی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ آج ہزاروں لڑکیاں جہیز کے عنوان پر بیٹھی ہوئی ہیں شہر میں، کیا تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ تمہاری جوان بہنیں گھروں میں جہیز کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں تو تمہارا دل تڑپتا نہیں؟ تم رات بھر چورستوں پر بیٹھ کر جاتے ہو۔ اس ماں سے پوچھو جو اپنی جوان بیٹی کو سوتے ہوئے جب رات میں دیکھتی ہے تو اس کا دل کیسے پھٹ جاتا ہوگا۔ اس باپ سے پوچھو جب جوان بیٹی اس کے سامنے سے گزرتی ہے تو اس کی شادی کے لیے وہ کتنا فکر مند رہتا ہوگا۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ جہیز، یہ سمجھیے کہ صاحب لین دین اور یہ عالی شان کھانوں کے شادیوں کو روک لگانے کی تحریک شروع کرو۔ انشاءاللہ تحریک مسلم شبان یہ کام شروع کرے گی، لیکن پہلے جو مہم ہم شروع کر رہے ہیں وہ نشہ حرام ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سمجھیے کہ میلاد کے مبارک و مسعود موقع پر ایک کنسٹرکٹیو مہم تحریک مسلم شبان کے سمجھیے کہ ذمہ داروں نے طے کیا ہے اور مجلس اعلیٰ نے طے کیا ہے کہ ہم یہ مہم چلائیں گے، اور یہ مہم سمجھیے کہ مساجد میں، چورستوں پر، ہوٹلوں میں، ڈائریکٹ گھروں تک یہ مہم کو سمجھیے کہ چلائیں گے، اور اس مہم کا آپ حصہ بنیے
تحریک مسلم شبان سے جڑیے، آپ کے مستقبل کی فکر ہم کر رہے ہیں، آپ کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہم سمجھیے کہ رات اور دن تڑپتے ہیں۔ اس تحریک کو آپ مضبوط کیجئے، اس تحریک کا آپ حصہ بنیے، اس کی آواز آپ بنیے، اس کے مبلغ آپ بنیے، اس کے کارکن آپ بنیے۔ انشاءاللہ یقینی طور پر حالات بدلیں گے، شب گریزاں ہوگی، آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔